السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے لیڈنگ اے کانشیس لائف آفٹر رمضان، تو میں نے خود اس کو پہلے اپنے لیے اپلائی کرنے کے لیے، اپنی فکر کرنے کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کر سکوں، اور پھر میں آپ سب لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اس میں پہلے رمضان کی بات آئی تو میں ایک 3-4 سلائیڈز رمضان کے بارے میں بولوں گا جو آپ لوگ سنتے رہے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی ہے۔ فذکر یہ ساری یاد دہانی ہے، بلکہ ہر چیز یاد دہانی ہے، قرآن بھی یاد دہانی ہے ایک طرح سے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو یہ تو، اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں، یہاں یقین سے مراد موت ہے، یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے، یا اس کو انٹویسٹ کر دیا۔ تو جو ہم نے رمضان میں سیکھا تھا یا رمضان میں سیکھا تھا، اس کو جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، اس کو بہتر کریں، اس لیے کہ رمضان ایک ٹریننگ پروگرام تھا، اور آپ نے بہت سنا ہوگا بی ربانی ناٹ رمضانی، اس کے رمضانی مت بنو بلکہ ربانی بنو، اس لیے کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شعبان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے۔ جو بھی نوکری ہو، میرج ہو، اسکول ہو، اگر آپ صرف وہاں پر 30 دن کام کریں گے اور یہ امید کریں گے کہ سارے سال اس کے فائدے ملیں، نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو سب سے اہم پارٹ ہے، ہم نے کہا بیسٹ پارٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت وہ مسلسل مل رہی ہے۔ رمضان ختم ہو گیا ہے لیکن جو ہے نا یہ رحمت مسلسل برس رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد بھول جائیں؟ وہ ہمیں نہیں بھولتا، اپنی نعمتوں سے وہ نواز رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی استغفر اللہ نا قدری ہوگی، نا شکری ہوگی، استغفر اللہ، کہ ہم اس کو رمضان کے بعد بھول جائیں۔ ایک طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ سائیکالوجسٹ کو اسٹڈی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 21 دن جو ہے نا وہ کسی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثلا آپ صبح اٹھنا چاہتے ہوں تو 21 دن پریکٹس کریں تو ہو جائے گا۔ اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہو، مثال کے طور پہ گندی عادت ہے، غلط عادت ہے، تو آپ جو ہے 21 دن پریکٹس کریں، آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اس طرح سے تو رمضان تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فارمولا دیا ہے وہ 30 دن کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ اس نے تو ہمارے اندر بہت سارے چینجز کر دیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم اس کو ویلیو کریں، اس کو آگے لے کر چلیں۔ کیا سیکھا ہم نے رمضان میں؟ بہت فاسٹ میں چل رہا ہوں کہ ہم نے سارا مہینہ جو ہے روزے رکھنا سیکھا، قرآن کو سنا، پڑھا، اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اور دعائیں سیکھی ہیں، دعائیں کرنا سیکھا، اور نماز کا اہتمام سیکھا، اور نماز کو بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی، اللہ کی راہ میں خرچنے کی کوشش کی، دعاؤں کا، اذکار کا، دوسرے دعاؤں اذکار کا اہتمام کیا، اور کوشش کی کہ ہماری اویئرنیس بڑھے، یعنی جو کانشیسنیس، جو ابھی ٹاپک ہے ہمارا لیڈنگ اے کانشیس لائف، تو وہ کانشیسنیس جو ہے نا یہاں پر ہے، وہ اویئرنیس، تقویٰ، یہ بڑے ہمارا لعلکم تتقون، یہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے اویئرنیس ہے، کانشیسنیس ہے۔ اسی طرح ہم نے حلال کھانا سیکھا، اور حلال کو بھی چھوڑا دن میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دن میں ہم کو روک دیا تھا۔ تو اب رمضان کے بعد ہم کو حرام سے بچنا تو اور بھی ضروری ہے۔ پھر کچھ ڈسپلن بھی سیکھا، سونے کا، اٹھنے کا، نماز کو وقتوں پہ جانے کا،
اور ٹائم کی ویلیو سیکھی کہ دیکھیں ہم افطار کے لیے کیسی جلدی کرتے ہیں، سیکنڈز کی ویلیو کرتے ہیں. اسی طرح سحور میں بھی، سحری کے وقت بھی اگر الارم ہو جائے تو ہم سب ایک دوسرے پر چیخنے لگتے ہیں، ارے الارم ہو گیا، ختم ہو گیا، اذان ہو گئی، بالکل سیکنڈ پر جو ہے نا ہم چیخ پڑتے ہیں. تو گویا ویلیو آف ٹائم ہم نے سیکھی، لیکن اس کو ہم کو ریئلائز کرنا ہے. تو یہ ایک مختصر رمضان کا پارٹ تھا جو میں رمضان کی مناسبت سے اس کا ذکر کر رہا تھا. لیکن ہم کو لیڈنگ اے کانشیس لائف آفٹر رمضان اور فار آل ٹائمس، ہم کو تو ہمیشہ رہنا ہے. تو کانشیس لائف کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ چیزیں کرتے ہوں، جو بھی آ رہا ہے کام وہی کرتے ہوں، جو سامنے آ گیا اس کو کیا آپ نے، یا کوئی دوست بلا لیا اس کے ساتھ نکل گئے، یا جو ہے ایک سوشل میڈیا میں ایک بیپ ہوا، کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، کسی نے ایک انفارمیشن بھیجی اور اس کے پیچھے چل پڑے، یا سامنے ٹی وی نظر آیا تو اس کو دیکھتے بیٹھ گئے. اس طرح سے ہے نا بالکل لا ابالی پن، بنداس جس کو کہتے ہیں، یا لا ابالی زندگی اگر گزار رہا ہے کوئی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں کوئی پلان نہیں ہے، بلکہ پلان اس وقت آتا ہے جب گول ہو، مقصد ہو. تو لائف میں گول بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انکانشیس زندگی گزار رہے ہیں، بے شعور لاشعوری زندگی گزار رہے ہیں. اس کا اپوزٹ اگر ہے تو پھر ہم شعوری زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم شعور والی زندگی، کانشیس لائف کس طرح گزاریں. تو اس کے لیے بہترین جو آیت اور سیریز آف آیات جو ہے قرآن ہمیں کس طرح بہترین گائیڈ کرتا ہے اس کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مشہور آیت ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر یہ نظارہ سے ہے، ٹھیک ہے. نظارہ اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، تنظر وہ دیکھتی ہے. ذرا اس کو سمجھ لیجئے آپ. تنظر کا مطلب ہے وہ دیکھتی ہے. یہاں کون دیکھ رہی ہے؟ یہاں پر یہ دیکھنے والی کون ہے؟ یہ نفس. نفس جان، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جان جا رہی ہے، جان آتی ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا جان. تو جان دیکھے، دیکھنے والی تنظر ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے. فیمیل کے لیے ہوا ینظر، ہی تنظر. ولتنظر اور چاہیے کہ وہ دیکھے. کون دیکھے؟ نفس، جان دیکھے نا، ہر نفس دیکھے. اردو میں ہم بولیں گے ہر نفس کو دیکھنا چاہیے. ما کیا قدمت بھیجا اس نے. تقدیم یعنی بھیجنا. قدمت بھیجا اس نے. قدمت پھر جو ہے نا یہ مؤنث ہے. کون ہے مؤنث یہاں پہ؟ نفس ہے. نفس جو ہے مؤنث ہے. کیا اس نفس نے بھیجا. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ لی یعنی لیے، غد یعنی ٹمورو، کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کے بارے میں بالکل اویئر رہو، کانشیس رہو، آبزرو کرتے رہو. ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. پھر کہا واتقوا اللہ. تو شروع میں کہا واتقوا اللہ، پھر کہا واتقوا اللہ، اور پھر وارننگ بھی دی استغفر اللہ کہ ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر باخبر ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو. تو اس میں جو ہے نا یہ ول تنظر یہ کی ورڈ ہے، اور اتقوا اللہ بھی بے شک کی ورڈ ہے، اس میں بھی گاڈ کانشیسنس ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم کو دیکھتے رہنا چاہیے، واچ کرتے رہنا چاہیے، واچ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ نظرہ ینظر تنظر، اس کو جو ہے نا اچھی طرح غور کیجئے. اور قرآن نے اس کی کئی جگہ توجہ دلائی ہے، اور مجھے خود آج ریئلائز ہوا جب میں اس کو ریویو کر رہا تھا، ریوائز کر رہا تھا، یہ پریپیئر کر رہا تھا. تو ول تنظر دیکھنا چاہیے نفس کو. تو ما قدمت لغد کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس ایسی ٹرین میں بیٹھے ہیں، ایسی سواری میں بیٹھے ہیں کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں مجھے نہیں آنا، میں واپس جا رہا ہوں، میں اسٹاپ ہو جاتا ہوں. نہیں، یہ چوائس ہے ہی نہیں. اب بہت لمبا سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے. ایسے سفر میں ہم ایسی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں جو ختم نہیں ہونے والے سفر پر چل رہی ہے. وہ کیا سفر ہے؟
پہلے ہم ذروں میں تھے، رائٹ، ڈسٹ تھے، یا اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا ذروں میں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے، اس کے بعد اس دنیا میں آئے، تو ابھی ہم یہاں پر ہیں، یو آر ہیئر، یہ میپ میں ہے، ہم یہاں پر ہیں۔ اس کے بعد اگر نیک ہوگا تو وہ گرین لائن سے جائے گا، بدکار ہوگا، کافر ہوگا تو استغفر اللہ، کافر ہوگا تو وہ ریڈ لائن سے جائے گا۔ تو دنیا کے بعد اب یہ جو سفر ہے، یہ سفر بہت لمبا سفر ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے۔ پہلے قبر آئے گی، قبر میں کتنے سال رہیں گے نہیں معلوم، اس کے بعد جو ہے نا سور پھونکا جائے گا، پھر حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان جو ہے اس میں ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال جیسے کہا جاتا ہے مومنوں کے لیے آسان ہوگا، لیکن بہرحال یہ حشر کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ سارا شیڈڈ ایریا جو ہے نا ارض حشر میں کیا کیا ہوگا، وہاں پر جو ہے نا شفاعت ملے گی مومنوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کتابیں یعنی صحف دیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا ترازو یا اعمال نامہ تولا جائے گا، اور پھر جو ہے فاؤنٹین یعنی حوض پر جو ہے نا مومنوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے حوض کوثر سے۔ اس کے بعد مومنوں کا امتحان ہے، پھر اس کے بعد یعنی یہ سارے، اس کے بعد پھر پل صراط پہ سے ہوتے ہوئے، قنطرہ میں سے ہوتے ہوئے، پھر انسان جو نیک انسان ہے وہ جنت میں پہنچے گا، اور جو بدکار ہیں، جو کافر ہیں استغفر اللہ، وہ جو ہے وہ یہاں دوزخ میں گر جائیں گے اس پل صراط کے عبور کرتے ہوئے، وہیں پر یا ان کو وہیں ڈھکیل دیا جائے گا، بلکہ بغیر صراط کے۔ واللہ عالم، یہ جو ہے نا رف علماء نے تیار کیا ہے، میں نے productivemuslim.com سے لیا ہے، اور بھی عرب ورلڈ میں بھی اس طرح کے میپس ملتے ہیں، لیکن یہ ایک رف ڈسکرپشن ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اب ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں جس میں واپس جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو خاص کر جو لاؤبالی قسم کے، لاپرواہ قسم کے، آئی ڈونٹ کیئر ٹائپ والے، یہاں آئی ڈونٹ کیئر کا آپشن ہے ہی نہیں، یو ہیو ٹو کیئر، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ تو اس کے لیے خیریت اسی میں ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس کی دنیا میں ہے، کیوں آیا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر پہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ فرض کیجئے آپ ایک کہنا چاہیے اپنے گھر میں سوئے آپ اور کل جو ہے فوری بیدار ہوئے، اور پتہ چلا آپ جہاں اٹھے وہ بالکل ایک بہترین 5 اسٹار ریزورٹ ہے، ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اور ہر چیز کا انتظام ہے، لوگ آپ کو سروس کر رہے ہیں، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ کا پہلا سوال ہوگا کہ یار میں کہاں ہوں، کدھر آیا، کیوں آیا، کس نے لایا؟ اگر کوئی آپ سے کہے یار آرام کرو، عیش کرو، کھاؤ پیو، کیوں فکر میں ہو، کیا سوال کر رہے ہو، تو آپ ہرگز اس پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کہیں گے بھائی میں تو کل اپنے گھر میں سویا تھا۔ تو یہ چونکہ آپ اس زمین پر پچھلے 40 50 30 20 سال سے رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز گرانٹڈ ہے، یہاں یہ سوال اس سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ میں اور آپ پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تو ہم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ تو یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ and let her، یعنی ہر نفس، یہاں پہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، واچ، observe، see، یہ چابی ہے کانشیس لیونگ کی، سب سے اہم ترین چابی کانشیس لیونگ کی وہ ہے اویئرنیس، وہ ہے غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، سوچنا، تفکر کرنا کہ میں یہاں کیوں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے اور بہت اہم اسٹیپ ہے، اور اس اسٹیپ کو روزانہ ریپیٹ ہونا چاہیے، یعنی کچھ ساعات ہوں، چاہے وہ فجر کے بعد بیٹھیں آپ یا نماز کے آتے جاتے، بہرحال یہ بار بار، بلکہ کچھ بیٹھ کے 2 منٹ 5 منٹ 1 منٹ غور کرے انسان کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں،
اور میری زندگی کدھر جا رہی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے آپ تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب اس آبزرویشن کو، اس دیکھنے کو آپ ایکسٹینڈ کریں قرآن کی روشنی میں، اور قرآن جو ہے آپ کو بہت مدد کرتا ہے، اور اسی لیے سب سے اہم راز جو ہے نا وہ قرآن ہی ہے کہ انسان قرآن سے جڑے، اس کی روشنی میں حدیث سے بھی اور سیرت سے بھی۔ لیکن یہ قرآن جو ہے نا یہ سینٹر ہے، یہ آپ کو اس معاملے میں بہترین طور پر تیار کرے گا۔ تو میں یہاں پر کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن نے مختلف طریقے سے یہ نظرہ، اگر اسی آج جو ہے نا اگر آپ اس ورڈ کو نظرہ کو قرآن میں سرچ کریں تو آپ کو کئی جو ہے اہم ترین آیات ملیں گی جو اس طرف لے جائیں گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور بتایا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بھئی انسان کبھی لاپرواہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے اس کے سامنے اگر عیش کے سامان ہوں یا ہر چیز میں جو قرآن نے یہ بھی کہا کہ جن کو ہم نے خوب دنیا کا سامان دیا تھا اس میں اترفو، جن کو بہت عیش کا سامان ملا اسی میں مست رہے۔ تو انسان کبھی جو ہے نا وہ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، قرآن نے یہ بھی کہا کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے مستغنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جب اس کو مل جاتا ہے۔ واللہ عالم، رف معنی کہہ رہا ہوں میں۔ تو اس کے لیے قرآن نے جو ہے نا مختلف طریقے سے ہماری توجہ دلائی ہے۔ مثلا میں یہاں پر ساروں کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا ٹائم کی وجہ سے، لیکن بس کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بصارت لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون سا دوسرا الہ ہے جو تم کو لا کر دے گا؟ اور یہ کہا کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے یا تمہارے نیچے سے، یا تم کو گروپس میں بانٹ دے اور ایک دوسرے کو کا مزہ چکائے، یعنی گروپ فرقہ بندی کی وجہ سے ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو یہاں پر انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو آبزرو کرو، واچ کرو، کانشیسلی زندہ رہو اس دنیا میں۔ اسی طرح بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی نشانیاں پیش کی ہیں۔ کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، دیکھے انسان کہ مما خلق، کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی بعض وقت انسان جو ہے نا نشے میں اور پاور میں ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ چھٹا اور ساتواں ہفتہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کیسا تھا، ہم سارے اس اسٹیج سے گزرے ہیں۔ تو دیکھیں انسان کہ کیسے پیدا ہوا وہ اور کس چیز سے پیدا ہوا وہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور کیسے پیدا ہوا یہ بھی دیکھے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرا ہے وہ۔ آج وہ سمجھتا ہے کہ یار میں رک نہیں سکتا، میں جو ہے نا میں گیمنگ کے بغیر جی نہیں سکتا، میں میوزک کے بغیر جی نہیں سکتا، میں جو ہے نا وہ موویز کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ارے اللہ کے بندے، تو ایک زمانے میں ایسا تھا، تیرے پاس کیا تھا؟ اپنی ابتدا تو دیکھیں انسان کے کن مرحلوں سے ہوتا وہ آیا ہے، اس پہ غور کرے اور پھر سوچے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، اور پھر اپنا اندر بھی دیکھے اور اپنا اینڈ بھی دیکھے کہ بھئی میں اندر کیسا ہوں میں اور میرا اینڈ کیسا ہے۔ تو اسی طرح فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھیے آپ یہ واچنگ کے پورے جو ہے نا آپ کو الفاظ ملیں گے کہ فَلْيَنظُرْ، خالی اسی پر اگر انسان غور کرے انہی آیاتوں پر تو اس کے لیے دنیا کھل جائے۔ بے شمار آیات ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کا کھانا، آپ کو یوٹیوب کی واٹس ایپ کا کلپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک پلیٹ کھانے پر جو آپ کو سالن اور چیزیں ملتی ہیں وہ کس طرح جگہ سے، سالوں سے اور مقامات سے، مختلف پروسیسز سے ہوتی ہوئی، کھیتوں سے اور پھر منڈیوں سے، پھر دکانوں سے، گھروں سے، چولہے سے، کہاں سے ایک ایک پارٹ آتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر اس کھیت سے پہلے اللہ کی بائل انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا، اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے، وہ پانی کہاں سے آیا، وہ سمندر، وہ نہیں سبحان اللہ، پھر وہ سمندر کو کس نے جو ہے گرم کیا، وہ سورج کی کرنیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ طَعَامِهِ، یعنی اپنا وسعت نظر جو ہے اس کو لانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر پورے جو ہے نا مختلف کھانے کی چیزیں اور اس کے پہلو بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں
جو ہے نا وہ ہسٹری کو، بلکہ میں ایک بہت اہم ہمیشہ ایک کہتا ہوں کہ قرآنی جو تربیت ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا ایک کارٹون میں نے بنایا تھا، اس وقت تو سامنے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنے ایکشن سے بتاتا ہوں، کارٹون کی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن کیا کرتا ہے، دو پاتھ سے سمجھیے، دو چینلز ہیں جو پیچھے سے سامنے آ رہے ہیں. تو ادھر جو ہے نا نیک لوگوں کی پرانی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کی نیک لوگوں کی، اور ان کا فیوچر جنت میں، اور جو سرکش بدماش کافر مشرک تھے ان کی تاریخ، ان کا دنیا میں انجام اور آخرت میں ان کا انجام جہنم میں. یہ دو ٹریکس جو ہے قرآن مسلسل یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے اندر کی نشانیاں، ٹھیک ہے، اور پھر اطراف کی نشانیاں، آسمان و زمین، وہ شمس و قمر، وہ یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، پھر سامنے قرآن کی نشانیاں. تو یہ جو ہے نا قرآن کا اسلوب ہے تربیت دینے کا، اور ان سب کی طرف جو ہے قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے. اس کو دیکھو، اویئرنیس بڑھاؤ. یعنی جب بھی اویئرنیس تمہارا کم ہوگا تو یہ اویئرنیس بڑھانے کے لیے یہ سارے ڈائمنشنز میں آپ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ہسٹری کا کہ فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیسے انجام ہوا ہے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے فساد پھیلانے والوں کا انجام ہوا ہے. تو آپ کو کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ایک ایک سٹوری کے بارے میں، چاہے وہ فرعون کی ہو، عاد و سمود کی، اللہ تعالیٰ نے کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ہے جن کو ڈرایا گیا تھا، ان کو انہوں نے ڈرانے کے باوجود نہیں سنا، تو ان کا ہم نے کیسا انجام کیا. اور فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، پھر کائنات کی کہ دیکھو جو آسمان و زمین میں ہیں. جو ایمان نہیں لاتے مگر ان کو یہ آیتیں فائدہ نہیں دیتی. تو یہ ٹریکس جو ہے، یہ بار بار انسان قرآن کو سامنے رکھے، تو قرآن جو ہے آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کس طرح یعنی اپنے آپ کو اویئرنیس کے زون میں رکھیں. ورنہ ولا تکونوا اسی کے آگے ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسا مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گیا وہ، تو کیا ہو گیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو اپنے آپ کے بارے میں بھلا دیا، ان کے اپنے نفسوں سے بھلا دیا. یعنی ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ان کو کرنا کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے، کیوں ہے دنیا میں. وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کے فائدے کو بھول گئے، اپنے آپ کے نقصان کو بھول گئے. تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ قرآن جو ہے آپ کو یہ آبزرویشن دے گا. تو اب یہ اس کے لیے پلاننگ ٹائمز کیا ہے، ایک تو قرآن کی آیتیں جو ہے نا آپ کے لیے کانشیس لیونگ کے لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے. اور کچھ ہی دن پہلے میں نے ایک بہت ہی پیارا میسیج پڑھا تھا قرآن کے بارے میں، بہت پیارا. غالباً المقدسی جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ جتنا میں نے قرآن میں زیادہ ٹائم لگایا، جتنی زیادہ تلاوت کی، اور ان کی تلاوت سمجھیے خالی ایسی بغیر سمجھنے والی نہیں، جتنا سمجھ کے تفکر کے ساتھ تلاوت کی، میں نے جتنی تلاوت کی اتنا اس دن میرے دن میں برکت آئی، اتنا زیادہ میں جو ہے نا زیادہ کام کر سکا. ہم لوگ بعض وقت جو ہے نا قرآن کو توجہ ہی نہیں دیتے، لیکن دن میں برکت چاہیے، پلاننگ میں برکت چاہیے. تو سب سے پہلے جو سلاٹ ہونا چاہیے، جو اہم سلاٹ ہونا چاہیے، جو اسینشیل سلاٹ ہونا چاہیے، وہ قرآن کا ہے. اس کو چھوڑیں گے تو زندگی میں خیر کی امید بہت ہی کم ہے. تو قرآن ہیلپس یو ڈو دیٹ اس کانشیس لائف کے لیے. اب میں پلاننگ ٹائمز کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ان اینڈ آفٹر فجر along with دعاز، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہم کو زندگی جو ہے نا صلاح ٹو صلاح گزارنی چاہیے. پلاننگ ہماری ایک تو گلوبل پلاننگ ہوگی، لیکن مثلا اب یہاں پر مغرب کا ٹائم ہوا ہے، تو میں مغرب کی نماز پڑھوں، اور میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں، تو میں جب جا کر اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو یہ سب سے سینٹرل دعا ہے سورہ فاتحہ کی.
اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کروں، کب کروں، کیسے کروں، کیوں کروں، کس طرح کروں، یہ سارا جو ہے نا یہ ہدایت ہے۔ تو اس وقت اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اے اللہ مجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے، بہترین نماز، اس کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ مغرب کے بعد میں جب جاؤں گا باہر، یا آپ کے پاس عشاء ہو چکی ہے، جو بھی ہے، جو اس نماز کو بھی آپ جاتے ہیں، اس کے بعد اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب فجر تک میں کیا کروں؟ اے اللہ اس کی ہدایت چاہیے مجھے۔ اور اس میں جو ہے نا اگر میں تو کہوں گا کہ جاتے ہوئے عشاء کو، فجر کو، ظہر کو یہ پلاننگ بنا کر جائیں۔ اور میں اگین اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سارے پروگرام جو ہے نا اس طرح کے یہ ریمائنڈر کا کام دیتے ہیں کہ میں یہ پلان کروں کہ یار مجھے عشاء سے فجر تک یہ کرنا ہے، اور پھر میں جا کر جو ہے نا بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کروں کہ اللہ مجھے اس نماز کو بھی بہترین پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اگر میری جگہ آج کے دن میری جگہ ایسا شخص ہوتا جو انعمت علیہم میں ہوتا، تو وہ کس طرح زندگی گزارتا، میں اللہ تعالیٰ ویسی زندگی چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت ہی اہم ترین دعا ہے ہدایت، کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ اس کے بعد جو ہے خاص کر مارننگ کی اور ایوننگ کی جو دعاز ہیں، کہ یہ دونوں بڑے سیگمنٹس ہیں انسان کی زندگی میں، اور مارننگ کا سیگمنٹ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ انسان اس میں بیدار رہتا ہے، رات میں جو ہے سو جاتا ہے، اکثر حصہ رات کا نیند میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو بھی عبادت بنانا ہے، اور رات کا بھی جو بڑا سیگمنٹ ہے، یا صبح اٹھ کر جو ہے فجر کو ٹائم پر جانا ہے، تو یہ سیگمنٹس کے لیے بھی جو ہے نا دعائیں بہت اہم ہیں۔ اس میں یہاں پر میں بولنے کے پریزنٹ کرنے کے بجائے آپ کے سامنے بس اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ مثلا اللہم انی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ۔ اے اللہ میں اس دن کا جو بھی اس دن میں خیر ہے اس کی وہ خیر مانگتا ہوں آپ سے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک خیر ما فی هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اے اللہ میں اس میں جو ہے نا جو بھی آپ کھولیں گے میرے لیے راستے اور جو مدد کریں گے وہ چاہتا ہوں، وہ نور اس دن کا نور، یعنی اس میں جو برکات کی چیزیں ہیں وہ مجھے ملیں، وہ برکتہ وہداہ، اور اس دن کی ہدایت۔ تو یہ دعا جو ہے خاص اسی طرح رات کی، تو رات اور صبح کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور جو ہے مانگیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے، جیسے میں نے کہا، آفٹر ایوری صلاح جب آپ بیٹھیں، آپ سلام پھیر کر اور اذکار کرتے ہوئے تو کچھ دیر اس کے لیے بھی نکال سکتے ہیں مسجد سے آتے ہوئے۔ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بلیسنگ رکھی ہے نماز کی صورت میں، کہ ان نمازوں کی طرف ہم اپنی زندگی کا پروگرام بنائیں، اور اس وقت سوچیں، اس وقت دعا کریں، بھیک مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے جو ہے نا ہدایت چاہیے، مجھے برکت چاہیے، اور میں جو پلان کرنے جا رہا ہوں، جو کرنے جا رہا ہوں اس میں برکت دیجیے۔ تو کیا ہوگا، پہلے سے جو ہے نا آپ کے سلاٹس بک ہوں گے، یعنی آپ کانشیس لائف گزار سکیں گے۔ اگر یہ نہیں ہے، ہاں بھائی نماز پڑھ لی، اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ کانشیس لائف، ایون اگر آپ کو فن بھی کرنا ہے تو آپ پلان بنائیں اس کا، اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکت مانگیں۔ مثلا کوئی فٹ بال بھی کھیل رہا ہے یا کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس میں اس کو مار پڑ گئی، کچھ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو کیا فائدہ ہے ایسے گیم سے۔ اور اس میں جو ہے نا پلاننگ میں ایک اور چیز ہے، جو آپ امپرومنٹ کی پلاننگ بناتے ہیں، چینج کی پلاننگ بناتے ہیں، تو اس میں چھوٹا شروع کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ادومها، اردو میں کہتے ہیں نا دائم، دوام جس کو ہو، کہ جو ہے نا کنٹینیوس ہو، وان قل، قلیل ہوں تو بھی چلے گا، چھوٹے ہوں تو بھی چلے گا، لیکن کنٹینیوس ہونے چاہیے۔ روزانہ کی تفسیر، روزانہ کی حدیث، چاہے 5-10 منٹ کی ہو، چاہے اور سیرت اور قرآن اور اس کی ریسیٹیشن۔ اس میں جو ہے نا تھیوری میں کہوں گا ڈیلی ایسنشیلز، سب سے پہلے میں نے کہا جس دن میں قرآن چلا گیا وہ دن میں کوئی برکت کی امید نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے نا اگر ہم کو کانشیس لائف گزارنا، اور آف کورس جتنا جلدی ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یا اسی کے اندر ریسیٹیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ایک سلاٹ ڈال لیجیے آپ کہ بھائی مجھے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور
اس کا تفسیر کا کچھ نہ کچھ پارٹ رکھیے، اور لسننگ کا بھی، اس لیے کہ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں میوزک ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک گنگنانے کا ایک وہ دیا ہے، یعنی ایک ایٹریبیوٹ دیا ہے، ایک فیچر دیا ہے، ایک اس کے اندر خواہش بھی رکھی ہے بہت سوں کے اندر. تو آپ کیا کریں، قرآن کو جو اچھے قاری ہیں ان کا سیٹ رکھیں. جس طرح لوگ گانوں کے سیٹ رکھتے ہیں، ہم کہیں گے قاریوں کے تھوڑے اچھے جو ہے نا MP3s رکھیں آپ، یا کوئی ایک سیٹ رکھیں کہ بھائی اچھا یہ صورت جو ہے نا، یہ فلاں صورت میں شریم کی بہت اچھی تلاوت ہے، یا صدیق منشاوی کی بہت اچھی تلاوت ہے، یا حذیفی کی اچھی تلاوت ہے، یا whoever راشد مشاری فاسی کی. تو آپ جو ہے نا وہ سیٹ رکھیں اور کاپی بھی کریں ان کی. کیوں نہیں، لوگ گانوں کی کاپی کرتے ہیں تو آپ اس کی کاپی کیوں نہ کریں. اسی طرح حمد و نعت کے سیٹ رکھیں، تو تاکہ ذہن جو ہے نا خاص کر ہمارے جو ہے نا ہندوستانی ماحول میں، میں تو کہتا ہوں کہ باہر نکلے تو جو ہے نا وہ گانے حفظ کرائے جاتے ہیں، گانوں کا آموختہ کرایا جاتا ہے، انفارچونیٹلی اتنی شور ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ برین جو ہے نا وہ اس کا اورینٹیشن صحیح رہے. ورنہ کیا ہوگا، خالی اوقات میں بھی وہ گانے گونجتے رہیں گے ذہن میں، اسپیشلی جب باہر سے اس کو ایسنشیلز ملے، تو باہر سے اس کو جو ہے نا ٹریگر ملے. تو ڈیلی ایسنشیلز میں قرآن، حدیث، سیرت جو ہے وہ مسٹ ہے. اور اوور آل ڈیولپمنٹ میں آپ سارے پہلوؤں پر کام کریں، چاہے وہ عقیدہ کے معاملہ یا عبادات کا یا اخلاق کا، معاملات کا، اور اس میں دعوت بہت اہم ہے. اور سب سے اہم نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا، آخری نصیحت جو میں آپ کے ہمارے سب کے لیے کہوں گا، کہ بی اے پارٹ آف ٹیم اور آرگنائزیشن. یہ بہت اہم ہے، اور اگر آپ جڑے ہوئے ہوں تو اس میں کچھ ذمہ داری لیجیے. اگر آپ چاہے وہ چھوٹی سی ذمہ داری ہو، جھاڑو مارنے کی بھی ذمہ داری ہو، کچھ بھی ہو اس آرگنائزیشن میں، آپ پلیز ایکٹیو پارٹ لیجیے. آپ کی زندگی بہت کچھ سنورے گی. میں خود اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ جب تک میں آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھا تو وہ بات نہیں تھی، یعنی نہ کمیونیکیشن اسکل تھی، نہ ڈیلیوری اسکل تھی، نہ انٹریکٹیو اسکل تھی، نہ ایڈمنسٹریٹو اسکل تھی. یہ سارے اسکلس جو کہ آپ کے پروفیشنل کیریئر پر، آپ کے کیریئر پر، پروفیشنل لائف پر سارے افیکٹ کریں گے. جس وقت میں تو کہتا ہوں، جب میں ماسٹرز میں بلکہ PhD میں ایک پیپر کا ریویو پیش کر رہا تھا، میں تھر تھر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دروس قرآن اور یہ پروگرامز میں حصہ لینا شروع کیا. اس کے بعد 1 سال کے اندر بالکل کانفیڈنٹ تھا میں. تو یہ ساری برکتیں، یہ تو ایک پہلو بیان کر رہا ہوں میں. آپ جو ہے نا، یہ سب سے اہم ہے کہ تنظیم کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی. آپ کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا انکریج کرتے رہیں گے، اور آپ بھی لوگوں کے لیے پرخلوص انداز میں، اور اس میں کبھی بھی اگر کوئی نگیٹو بھی کہہ دے تو اس کو برداشت کریں. آپ برداشت کرنے کی ٹریننگ ہوگی آپ کی. یہ ساری ٹریننگ آپ کو ملے گی ایک تنظیم کے ساتھ رہنے سے. تو آپ اس کو ضرور جو ہے نا ساتھ میں رکھیں، تو یہ سارے دوسرے پہلو بھی انشاءاللہ آپ کے چمکتے رہیں گے، اور ایک کانشیس لائف گزارنے کے لیے آپ کو بہت مدد ملے گی. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے 40 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو وی کین ٹاک، اور بھی جو ہے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں ہم. وہ زیادہ اہم ہے تو آپ ضرور اپنے سوالات پیش کیجئے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ وہ پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایک کانشیس لائف گزاروں، ہم سب کو، کہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں. اور یہ جو وقت ملا ہوا ہے جو کہ بالکل فلیٹنگ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، جیسے کسی عالم نے کہا کہ اس کی مثال پگھلتے برف کی ہے، تو زندگی کی مثال، تو اس کو ہم جلد سے جلد جو ہے نا بہترین طریقے پر استعمال کریں. اور اس میں پھر سے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے بھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں ہم، رب زدنی علما کی، اور اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم ہر دن کی. تو چیٹ باکس میں جیسا لکھا گیا ہے، آپ جو ہے اس پر سوالات کر سکتے ہیں. میں پریفر کروں گا چیٹ باکس میں سوالات کا جواب دینے کی، تاکہ اس میں کنٹرول رہتا ہے. اگر ورنہ ہمارے آرگنائزر یا جو ہے نا اس کو اور بھی دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو، مشورہ ہو، تو اس کو بھی لکھیں آپ،
تو ہم سب کے لیے اس کو پیش کر دیں گے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ بھی ایک ٹپ ہے کانشیس لائف گزارنے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے لیڈنگ اے کانشیس لائف آفٹر رمضان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. لیکن یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے اس کے تعلق سے، تو آپ لوگوں میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ایک تو چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر اپنا ہینڈ ریز کریں اور پھر سوال کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو بی اسٹڈی، جی یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، بہت پیاری حدیث ہے کہ یا اللہ کے رسول اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں جو ہے نا یعنی میں تھوڑا سا ایسا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ایک مختصر نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. تو جم جاؤ اور کانشیس لائف میں بہت زیادہ یعنی قریبی تعلق ہے. یعنی جو کانشیس لائف گزارے گا تو وہ گویا جمع ہوا رہے گا، یعنی اس کا جب وہ انکانشیس ہو جائے گا تو استقامت جو اکھڑ جائے گی. کیوں کہ اس دنیا میں ہم پازیٹیو اور زیرو نہیں رہتے، یہاں پر نیگیٹیوٹی ہے. وہ نیگیٹیوٹی کس کی طرف سے؟ وہ نفس اور شیطان کی طرف سے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یار ہم اچھے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، برے تو نہیں ہیں. نہیں جی، ایسا کوئی آپشن نہیں ہے. ادھر یو آر وتھ اللہ اور وتھ شیطان. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو اس کے لیے یہی پلان، یعنی مسلسل انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو جتنا ہم کانشیس لائف گزاریں گے، اپنی پلانس میں رکھیں گے، جس کو میں پھر سے دوہرا دوں کہ روزانہ قرآن و حدیث و سیرت اس سے اٹیچ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے لوگوں کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ جڑے رہیں گے، چاہے جس کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی فلاں XYZ تنظیم ہی سے رہیں، نہیں، ہم تو لوگوں سے یہ کہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آئیں، دیکھیے ہمارے پاس یہ تنظیم میں یہ خصوصیات ہیں، یا آپ کسی اور جگہ جائیں لیکن تنظیم سے جڑے رہیں، اکیلے مت رہیں. یہ بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ تنظیم جو ہے گویا ایک اچھی کونوا مع الصالحین کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آپ بولیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن میں کہوں گا اس کی ایک بہت بڑی برکت اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا گزارا ہوگا. جو غلط لوگ ہیں وہ کٹتے رہیں گے، یا غلط لوگوں کے ساتھ آپ جائیں گے تو بھی دعوت کی فکر ہوگی، جس لیے کہ آپ کو تنظیم یا جو ہے نا وہ جماعت یاد دلائے گی کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ. کیا آپ یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اس حدیث کو ریپیٹ کریں جو تو میں حدیث جو ہے پھر سے ڈسپلے کر دیتا ہوں. حدیث ہے کہ کون سی حدیث بھائی؟ The acts most pleasing to Allah، یہ ہے احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل. احب الاعمال یعنی زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اعمال کون سے ہیں؟ ادومها، جو کنٹینیوس کیے جائیں، وان قل، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہوں. تو یہ حدیث ہے. اچھا، اس کے بعد اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو ایسا مت کیجئے کہ ایک دن تو جوش میں آ کے آپ نے 2 گھنٹے اسٹڈی کی، پھر جو ایک ہفتہ چھوڑ دیا. نہیں، آپ بولیں کہ بھائی اچھا میں تفسیر جو ہے نا روزانہ پڑھوں گا، چاہے وہ 10 منٹ ہو، وائی ناٹ. اور آج کل تو ماشاءاللہ جن کے پاس موبائل اگر ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس میں آپ ایپ ڈال لیں تو آپ اس میں بھول ہی نہیں سکتے انشاءاللہ. اس کو آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ٹو مچ تھنکنگ سے کیسا بچنا؟ ٹو مچ تھنکنگ سے کیسا بچنا، اس میں اس کے کئی پہلو ہیں. یہ ایک بات ہے کہ آپ کی تھنکنگ کدھر ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا ہے. یہ بھی جو ہے نا بہت اہم ہے
کہ آپ کا فوکس جو ہے نا ادھر ہو، خاص کر نمازوں میں جو ہے نا یہ کوشش کیجئے کہ آپ جتنا فوکس کر سکیں، اور یہ اتنا جب یہ ہو سکتا ہے جب آپ سمجھ کر پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ سمجھ کر پڑھتے ہوں گے تو آپ جو ہے نا وہ ساری جو تھنکنگ ہے اس کو کاٹیں گے آہستہ آہستہ. اگر نماز خشوع والی فوکسڈ والی ہو تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، آپ دوسرے چیزوں کو کاٹ رہے ہیں، اور خاص کر اس طرح پڑھیں کہ آپ اپنی آواز کو سن رہے ہوں. یہ بھی بہت اہم ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایسا نہیں کہ خالی منہ بند کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں جی، نہیں، ایسا نہیں. اتنی آواز سے پڑھیں دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو، لیکن آپ اپنی آواز کو سنیں، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کا فوکس بڑھے گا. اور اس فوکس میں جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا دوسری تھنکنگ جو ہے نا کم ہوگی. اور دوسرا علاج اس کا یہ بھی ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور اگر شیطانی جو ہے نا کائن آف اثرات ہوں تو پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات زیادہ پڑھتے رہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور بھی زیادہ ہو تو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جو نیگیٹو ہے وہ جو ہے نا اثر کم ہوگا انشاءاللہ. ہاؤ ٹو مینٹین ڈسپلن، بہت پیارا سوال ہے، اور میں خود اپنے لیے بھی جو ہے نا اس کو ہمیشہ سوچتے رہتا ہوں. اور اس کا راز یہی ہے اگین کہ آپ جیسے میں نے کہا نا کہ نماز سے نماز سینٹر ہے. جتنا شعوری انداز میں ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز سے پہلے بعد کا جو سیگمنٹ ہے اس وقت جو ہے نا یہ اپنا پلان رکھ کے اللہ سے بھیک مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے برکت مانگے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک. اور اگر آج کل آپ مسجد کو نہ جاتے ہو کسی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ کم از کم وہ دعاؤں کو دوہرا لیں کہ اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں. تو اس فضل میں جو ہے نا یہ ڈسپلن ہے سب ہے. اس کانشیس یعنی جو انسان جو مانگے ہی نہیں اس کو ملے کیسے، تو جب سوچ کے مانگے گا انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ملے گا. اور آپ یہ پہلے دن یہ مت سمجھیے کہ بھئی 100% 100 میں سے 100 لانا ہے. پہلے دن 100 میں سے 40 ملے الحمدللہ، پہلے ہفتے میں 100 میں سے 40 آپ کام کر سکے الحمدللہ. نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے 50 ہوں، اس کے بعد 60 ہوں، تو سلولی چینج آئے گا. لیکن اگر آپ یہ کانشیس لائف اگین ماشاءاللہ ٹاپک بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے، ڈسپلنڈ لائف ہو یا کنسسٹنٹ لائف ہو، یعنی اسٹیڈ فاسٹنس ہو، اور یعنی ایک شعوری زندگی ہو، تو اس کے لیے آپ یہ فارمولے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو تھیم ہے جیسے میں نے کہا کہ اگین آپ کوشش، اور ڈسپلن جو ہے نا، اور ایک چیز شیطان اکیلے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اکیلے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ کم، دو کے ساتھ کم. تو ڈسپلن میں یہ بھی چیز ہے، جیسے اگر آپ جو ہے نا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو آج جو جم میں آیا کیا، جہاں گئے بازاروں میں پھرتے رہے، یا پھر جو ہے نا واچ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہے، وقت گنواتے رہے کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر محبت سے کوئی پوچھنے والا، فالو اپ کرنے والا ہو آپ کے ساتھ ایک ٹیم میں، تو انشاءاللہ وہ بھی برکت ہے. تو تنظیم کے ساتھ جڑے رہنے میں بہت برکت ہے، ڈسپلن بھی انشاءاللہ آئے گا. For some days I was feeling the importance of youth time very much, but not using to its extent. Suggest some advice to use the youth time to its میکسیمم ایکسٹینٹ. یہ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کہ میں کس طرح اپنی جوانی کو بہترین انداز میں استعمال کروں. اس میں بس پھر سے وہی بات ہے. اور ایک چیز میں ہمیشہ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ بعض اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو کبھی بھی ڈاؤن ہو تو آپ چھوڑے مت، ہمیشہ کبھی بھی شیطان کو اوورٹیک مت کرنے دیں. آپ پھر سے اللہ تعالیٰ نے استغفار پڑھیں، پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور پھر سے کوشش کریں. اور جتنا آپ سے ہو سک رہا ہے، یعنی نیگیٹو نہیں جا رہے ہیں کوئی بات تو بہت اچھی بات ہے، نیگیٹو جا رہے ہیں تو ڈینجر ہے. لیکن اگر پرفارمنس اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے تو پھر جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور سارے آپشنز ایکسپلور کریں. ایسا نہیں کہ جیسا اب اسلام میں یہ نہیں کہ آپ خالی دعا مانگتے رہیں، کچھ نہیں. اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اچھے لوگوں سے مشورہ کریں، اچھی ٹیم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. یوز آل آپشنز، اور یہ آل آپشنز بھی اللہ کی طرف سے ہی کھلتے ہیں، یہ یاد رکھیے آپ، یہ اس چیز کو مت بھولیے
زندگی میں جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی تنظیم کے ساتھی ہوں یا آپ کے لیے کتابوں کا انتظام ہو یا وقت کا انتظام ہو، صحت ہو، جو بھی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اسلام میں کہوں گا دعا کی بہت اہمیت ہے، بلکہ میں اس کو یوں سمجھاؤں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ کافی چیزیں واضح ہوں گی کہ اسلام میں استغفار کی بھی کیوں زیادہ اہمیت ہے اور اللہ سے مانگنے کی، دعا مانگنے کی کیوں زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے، ہم سپوز ایک پلان بناتے ہیں، مثلا جو ہے ہم دعوت کا کام کریں گے اور جو ہے آج جو سٹی میں گھوم کر جو ہے دعوت دیں گے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی آج میں نکلا اور اتنا پلان کرا اور آج جو ہے نا 25 لوگوں کو میں نے بات پیش کی۔ یاد رکھیے، یا فرض کیجئے ہم ایک مسجد کو صاف کرنے کا پلان بناتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے آج میں صبح نکلا اور اتنا کام کیا اور مسجد کو جھاڑو دیا اور ہم نے جالے صاف کیے اور جانے نمازوں کو صحیح کیا وغیرہ کیا اور شام تک مسجد بہت اچھی ہو گئی، پینٹ کیا، جو بھی کیا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو اس میں جو کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ کی میری زندگی ہے، بلکہ یہ زمین جو سٹیبل رہی اس 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے 6 گھنٹے میں، زمین میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، آکسیجن سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اب تو آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن سپلائی کی کتنی اہمیت ہے کہ آکسیجن تو اللہ تعالیٰ کو جو کنٹریبیوشن ہے جو اس کے اندر ہر چیز اسی کی ہے، لیکن اس ایفرٹ میں آپ دیکھیں گے 99.9999999% پورا اللہ تعالیٰ کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ایک ہلکی سی کوشش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، چاہے آپ کی کنسسٹنسی، آپ کے ساتھی ہوں، آپ کی اسٹڈی ہو، آپ کے جو بھی ہو، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو اور ایک چیز بہت پیاری سناؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جب ایڈریس کرے گا، اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا سورہ مائدہ کے آخر میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اس کے بعد لسٹ ہے، ایک سے بعد میں نے یہ کیا ہے عیسیٰ، یہ کیا، یہ کیا، اور اس کے تقریباً آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی اے عیسیٰ کہ حواریوں کو کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے نبی پر، میرے رسول پر، فَقَالُوا آمَنَّا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ تو الفاظ دیگر واللہ عالم اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ تم نے کوشش تو کی، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں نے وحی کی، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی اصل جو کام ہے وہ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آتی ہے اور فتح آتی ہے تو اللہ کی مدد ہی سے ہر چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے نا جتنا، اسی لیے اللہ سے جڑنے کی، اس کے اسماء کو یاد کرنے کی، اسماء کے حوالے سے مانگنے کی، اور صبح شام میں دعاؤں کی، اور اہدنا الصراط المستقیم کی، اس کی جتنا آپ اہتمام کریں گے اتنا جو ہے نا انشاءاللہ ڈسپلن، اسٹیڈ فاسٹنس، برکت اور یہ میکسیمم ایکٹس وغیرہ سب ہوں گے۔ آپ کا یوتھ کا استعمال جو بھی سوال کیا ہے سب ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیتے ہیں ہاؤ ٹو اوائڈ بریکیجز اور پروکراسٹینیشن بٹوین کنسسٹنسی آف ڈوئنگ پلانڈ ایکٹیویٹیز۔ اگین اس کا بھی آئی ڈونٹ نو، میرے پاس کا ہو سکتا ہے اور بھی جوابات ہوں دوسروں کے پاس، لیکن میرے پاس اس کا پھر میں یہ سارے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پلان کیا اس میں اصل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہی کیا ہے عیسیٰ حواریوں کو تو وہ ایمان لائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اے نبی تم سارے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ خرچ دو، تب بھی یہ صحابہ کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے الفت ڈالی۔ تو بہرحال یعنی اس میں پروکراسٹینیشن ہو یا جو بھی ہو، اس میں اگین اس میں پروکراسٹینیشن میں ایک چیز میں کہوں گا جو آج کل کی ماڈرن سائیکالوجی کے حساب سے اور اس حدیث سے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے بہت ریلیونٹ ہے۔ سائیکالوجسٹ نے یہ کہا کہ پروکراسٹینیشن اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ یہ کہیں کہ یار میں یہ جو مشکل کام ہے، انسان پروکراسٹینیٹ کب کرتا ہے؟ جب کام مشکل لگے، تو آپ یہ بولیں
کہ یار میں یہ کام صرف 5 منٹ کروں گا، چاہے اس کا 2% 1% ہی کام ہو، لیکن میں صرف 5 منٹ کروں گا، تو ہوگا کیا کہ وہ آہستہ آہستہ کام جو ہے نا آسان ہوگا. تو یہ احب الاعمال الی اللہ ادومها والی بات یہ ہے کہ آپ بڑا بھی کام ہو تو آپ بولے نہیں روزانہ میں اس پر تھوڑا کام تو کر کے ہی رہوں گا، بجائے اس کے کہ میں بولوں یہ بڑا کام ہے اس کو میں ایک دن بیٹھ کے پورے 10 گھنٹے کروں گا، ایسا نہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہاؤ ٹو ورک ہارڈ اگین از دا سیم تھنگ. اللہ سے دعا کیجئے، بھیک مانگیے اور کوشش کیجئے جو آپ کے اندر ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اور پلان بنائیے، ہارڈ ورکنگ کا پلان بنائیے اور آہستہ اسٹارٹ اسمال. یہ سامنے جو اسکرین ہے اسی طرح شروع کیجئے، ایک دم بڑے پلان مت بنائیے. تو انشاءاللہ جیسی جیسی وکٹری آئے گی آپ کو کانفیڈنس آئے گا، آپ نے تھوڑے کام کیے کانفیڈنس آئے، پھر بڑھائیے پھر بڑھائیے. How to overcome any sin which is repeatedly done through the Quran. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ استغفار کریں، بار بار استغفار کریں، کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑتے رہیں. تھرو دا قرآن یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تفسیر پڑھیں، تو ہوگا کیا کہ آپ کو شرح صدر ہوگا اور انشاءاللہ وہ جو ہے نا آپ کے اندر یقین کی کیفیت بڑھتی جائے گی، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ رکنے کے زیادہ قابل ہوں گے انشاءاللہ. احساس کمتری سے کیسے بچا جائے؟ ہم اور ایک دو سوالات اور لیتا ہوں میں، پھر مجھے رکنا ہے نماز کے لیے تو ہم اس پر ختم کریں گے. احساس کمتری سے کیسے بچا جائے؟ اس میں یہ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے اس لیول پر آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جس لیول پر آپ کو اس نے ایگزام دیا ہے. مثلا ایک عالم کا ایگزام بہت استغفر اللہ چیلنجنگ ہے کمپیئر ٹو ایک رکشے والے جاہل کے جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو اس میں کمتری اور برتری کا ہے، آپ ایشو لائیے مت. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں هو الذی رفع بعضکم فوق بعض درجات، اس نے بعض کو بعض کے اوپر اٹھایا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، اس لیے نہیں کہ وہ بعض سے خوش ہے اور بعض سے ناخوش ہے، یا بعض کو جو ہے نا اس نے اگر انٹیلیجنٹ بنایا، بعض اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے، بعض جو ہے بہت فزیکلی فٹ ہیں، بعض کمزور ہیں، بعض جو ہے اسمارٹ ہیں بیوٹیفل ہیں، بعض نہیں ہیں. تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، بلکہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے. تو اب آپ یہ اللہ سے دعا مانگیے کہ اے اللہ آپ نے جو دیا ہے مجھے، جو قابلیت دی ہے اس میں مجھے بیسٹ پرفارمنس کی توفیق دیجیے. آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، وہ جو ہے نا وہ فرسٹ آ گیا میں کیوں نہیں آیا، اس کے پاس 10 کروڑ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو بھول جائیے. آپ یہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو ریسورسز دیے ہیں اس میں میں بیسٹ کروں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا دوسروں کو کمپیئر نہیں کریں گے تو یہ کم احساس کمتری انشاءاللہ نہیں ہوگا. شیطان سے وسوسے سے کیسے بچیں؟ احساس سے اس کو دور یعنی کانشیسنس کو انکریز کرنے کے لیے شیطان کے وسوسے سے بچنے کا وہ یہی علاج ہے کہ انسان جو ہے فاستعذ باللہ، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، خاص کر من شر الوسواس الخناس، اس صورت کو پڑھیں. اور اس میں ایک صاحب نے بہت پیارا فارمولا بتایا تھا جس کو آپ بھی یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو جو ہے نا شیطانی وساوس زیادہ ہوں گے. نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ٹیم بن سکتی ہے، چاہے پڑھائی کے لیے یا نماز روزے کے لیے یا اور بھی اوقات کے لیے، تو بہت اچھا ہے. دوسری بات جو صاحب نے بات کی تھی مجھے بہت پیاری لگی کہ جب انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے نا تو اس کی حالت ایک زخمی، مثلا یہ کہ شیر شکار کر رہا ہے ایک مثلا جنگلی بھینسے کی یا بیل کی، تو شیر کیا کرتا ہے پہلے حملہ کر دیتا ہے. جب وہ زخمی ہو گیا تو اب شیر کے لیے ڈبل حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کیونکہ اب زخمی ہو گیا نا وہ، تو اب ڈبل حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو. تو اب اس کو اور زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کس کو؟ زخمی بیل کو یا زخمی بھینسے کو. اسی طرح انسان جب شیطان کے ایک ٹریپ میں آ گیا، ایک گناہ کر لیا اس نے، تو اب شیطان کے لیے دوسرا حملہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ زخمی ہو گیا. تو اس وقت اس کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو بالفاظ دیگر
آپ جو ہے اذکار کا قل اعوذ برب الفلق ہو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو، اس کا یا قرآن پڑھنے کا ہو یا دوسرے دعاؤں کا ہو، اس کا زیادہ آپ کو ڈوز بڑھا دینا پڑے گا. یعنی جیسے وہ جو اٹیک زیادہ آ رہا ہے تو اس کا پروٹیکشن جو ہے زیادہ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر چھوڑ دیا، نہیں، اس لیے کہ وسواس ہے وہ پھر سے مارے گا. ایک بار پڑھ لیا آپ نے گیا، پھر آپ بیٹھ گئے پھر آئے گا، تو اس لیے اس ڈوزیج کو بڑھائیے انشاءاللہ، تو وسوسوں سے بچیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں چونکہ میرے بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر کبھی ملیں گے، پھر سے باتیں کریں گے انشاءاللہ.